راشد منظور چینل پر محمد راشد خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہجری سال نو 1445 کے آغاز پر میں محمد راشد دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا سعودی عرب پہنچنے پر جدہ میں السلام شاہی محل میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں باہمی تجارت، مشترکہ تعلقات، خطے کی سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب کا ترکیہ سے جدید ترین جنگی ڈرون اکنجی خریدنے کا معاہدہ۔ دونوں ملکوں نے دفاعی صنعت، مواصلات، سرمایہ کاری اور قدرتی وسائل کے شعبے میں 5 معاہدوں پر دستخط کیے۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر ایردوان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد آج مؤرخہ 19 جولائی 2023 دوسرے مرحلے میں ترکیہ کے صدر قطر پہنچیں گے، جہاں امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے باہمی روابط مضبوط کرنے کے ساتھ اقتصادی معاہدے بھی کریں گے۔ نئے ہجری سال 1445 کے استقبال کے موقع پر سلطنت عمان کے مفتی اعظم فضیلت الشیخ احمد بن حمد بن سلیمان الخلیلی حفظہ اللہ ورعاہ ودام ظلہ علی رؤوسنا بالبرکہ والعافیہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا، نئے ہجری سال کے موقع پر ہم ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سال ملت کے درمیان خیر و برکت و قربت اور پیار کا سال ہو اور مقبوضہ مقدس مقامات امت کو واپس ملیں۔ اور حضرت نے مزید نصیحتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ ہجری سال نو کے موقع پر ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب راؤ منظور علی حفظہ اللہ نے سلالہ سلطنت عمان سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، انسانیت کی بھلائی اور مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اللہ کی رسی قرآن ہے۔ قرآن کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تمام اسلامی ممالک اپنے ملک کے نظام کو ریاست مدینہ کی طرز پر چلانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں، کیونکہ یہ صدی اسلام کے غلبہ کی صدی ہے۔ اور آخر میں حضرت نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا بھی کی۔ العربیہ اردو .net کے مطابق قطر انرجی کا 2022 میں منافع $42.5 ارب تک پہنچ گیا۔ قطر انرجی نے بتایا کہ 2022 میں اس نے 154.6 ارب ریال تقریباً $42.47 ارب کا خالص منافع کمایا ہے، اور اس طرح اس کے منافع میں ایک سال میں 58% اضافہ ہوا ہے۔ آسٹریلوی ملاح کی کشتی سمندر بحر الکاہل میں سمندری طوفان کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو گئی۔ وہ اور اس کا کتا 2 ماہ تک گہرے پانیوں میں بھٹکتے رہے۔ ملاح کا کہنا ہے، مچھلی پکڑنے کے کانٹے نے اسے اور اس کے کتے کو زندہ رہنے میں مدد دی، جس سے اس نے مچھلی کا شکار کیا اور کچی مچھلی کھائی اور پینے کے لیے بارش کے پانی کا استعمال کیا۔ کم و بیش 2 ماہ بعد ایک بحری جہاز نے انہیں ریسکیو کیا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ راشد منظور چینل سے محمد راشد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ۔ بر وقت خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، خبر کو عام کرنے کے لیے خبر کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔